اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو راستوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی تلاش میں گھومتی پھرتی ہے۔ جب وہ کسی ایسی جماعت کو پا لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ آؤ یہاں تمہاری مطلوبہ چیز ہے۔ اس کے بعد وہ سب فرشتے مل کر آسمان دنیا تک ان لوگوں کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے زیادہ باخبر ہیں کہ میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں، وہ آپ کی پاکی، بڑائی، تعریف اور بزرگی بیان کرنے میں مشغول ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، اللہ کی قسم انہوں نے آپ کو دیکھا تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہوتے اور اس سے بھی زیادہ آپ کی تسبیح اور تعریف کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ آپ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ کی قسم اے رب انہوں نے جنت کو دیکھا تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر وہ اس کو دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ جنت کی شوق، تمنا اور اس کی طلب میں لگ جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ کی قسم اے رب انہوں نے دیکھا تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، اگر دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ اس سے ڈرتے اور بھاگنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اچھا تم گواہ ہو اور میں نے ان مجلس والوں کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ ایک شخص کے بارے میں عرض کرتا ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں میں شامل نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی کسی ضرورت سے مجلس میں آیا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ ارشاد ہوتا ہے، یہ لوگ ایسی مجلس والے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو ویورز السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اور جن مسائل اور مصائب میں آپ گھرے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے۔ اور آپ لوگ جن دعاؤں کے لیے مجھے کہتے ہیں، میری آپ لوگوں کے لیے خصوصی دعا ہے اور پورے دل کی گہرائیوں سے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور کریں اور آپ کے مقاصد جو نیک ہیں اور جائز ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کریں، اور آپ کو ہر قسم کے دشمنوں سے محفوظ رکھے، اور اگر آپ لوگ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرے، اور اگر آپ لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق کی دولت سے مالا مال کر دے۔ غرض جس کی جو بھی خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ آمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو کہتی چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے آپشن کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور میری ویڈیوز اچھی لگیں لائک کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ شکریہ۔ میرا آج کا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے مالی تنگی سے پریشانی کا ایک بہت ہی زیادہ مجرب عمل۔
تو اگر آپ لوگ مالی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، یعنی کہ رزق کی بہت زیادہ آپ لوگوں کو تنگی ہے اور آپ لوگ بہت زیادہ اس وجہ سے پریشان ہیں، تو اس کے لیے میں آج آپ کے لیے وظیفہ جو ہے وہ بنا کر لائی ہوں، اور یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، اور یہ آپ لوگ کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی جب آپ اس کو روٹین بنا لیں گے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ نے کب تک کرنا ہے، جب آپ اس کو روٹین بنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی کچھ ہی عرصے میں آپ کی جو رزق کی تنگی ہے، جو مالی پریشانی ہے، وہ دور ہوتی چلی جائے گی۔ اور آپ نے پڑھنا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے جب فرض ادا کر لیں تو عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا وہابو، اللہ تعالیٰ کے نام یا وہابو کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اپنے رزق، اپنے مطلب مالی تنگی کی پریشانی سے نجات کی دعا کرنی ہے، اور درود شریف آپ ضرور پڑھ لیں، اول آخر درود شریف آپ 11 مرتبہ ضرور پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر بیچ میں آپ نے یہ یا وہابو کی تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ 303 تسبیحاں پوری کرنی ہیں اور اس کے اوپر 13 مرتبہ پڑھنا ہے، تو اس طرح یہ 313 مرتبہ ہو جائے گا۔ اور جو بہت ہی مجرب عمل ہے، آپ اس کو کر کے بے شک دیکھ لیں اور آزما لیں۔ اور بس میری آج کی ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں، اور دوسروں کے ساتھ جو اس پریشانی میں مبتلا ہیں ان کے ساتھ یہ عمل ضرور شیئر کریں۔ شکریہ، اور ویورز مجھے لیلا کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ایمان اللہ۔